نازی ازم کی خفیہ جوڑے، خفیہ آریائی فرقے اور نازی نظریات پر ان کا اثر۔ نکولس گڈرک کلارک۔ تعارف: یہ ایک غیر معمولی تاریخ ہے۔ اگرچہ یہ جرمنی میں قومی سوشلزم کے ماخذ اور نظریے سے متعلق ماضی کے واقعات کا بیان پیش کرتا ہے، لیکن اس کا مناسب موضوع وہ جماعتیں، پالیسیاں اور تنظیمیں نہیں ہیں جن کے ذریعے مرد سماجی اور سیاسی تناظر میں عقلی طور پر اپنے مفادات کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک زیر زمین تاریخ ہے جس کا تعلق ان افسانوں، علامتوں اور تصورات سے ہے جو رجتی آمرانہ اور نازی طرز فکر کی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ایک پسماندہ تاریخ بھی ہے کیونکہ اس کے بنیادی کردار صوفیانہ دیدار اور فرقہ پرست تھے جن کا سیاست اور انتظامیہ کی بیرونی حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایسے لوگوں کے پاس خوابوں کی دنیا کو بیان کرنے کا تخیل اور موقع تھا جو اکثر طاقت اور ذمہ داری کے عہدوں پر زیادہ دنیادار مردوں کے جذبات اور افعال کو زیر کرتا ہے۔ درحقیقت ان کے مضحکہ خیز خیالات اور عجیب و غریب فرقوں نے تھرڈ ریخ کے سیاسی عقائد اور اداروں کی توقع کی تھی۔ ٹھوس واقعات، اسباب اور عقلی مقاصد کی تشخیص کے لیے، خصوصی طور پر تربیت یافتہ مورخین کے لیے، خیالی تصور کی یہ نیدر ورڈ فریب لگ سکتی ہے۔ وہ دلیل دیں گے کہ سیاست اور تاریخی تبدیلی صرف حقیقی مادی مفادات سے چلتی ہے، تاہم خیالی تصورات ایک کارآمد حیثیت حاصل کر سکتے ہیں جب وہ عقائد، اقدار اور سماجی گروہوں میں ادارہ جاتی ہو جائیں۔ تصورات بھی آنے والی ثقافتی تبدیلیوں اور سیاسی عمل کی ایک اہم علامت ہے۔ اس کتاب میں جن خاص تصورات پر بحث کی گئی ہے وہ ایک انتہائی دائیں بازو کی تحریک کے اندر پیدا کی گئی ہے جس کا تعلق ایک سپرمین ایلیٹ کی تخلیق، کم مخلوقات کے خاتمے اور ایک نئے عالمی نظام کے قیام سے ہے۔ اس تحریک کی نوعیت نے اسے 20ویں صدی میں عقلی سیاست کے مرکزی دھارے سے بالکل الگ کر دیا ہے اور اس کے گہرے الہام سے متعلق جوابات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس طرح کی تحریک کے تحت تصورات کا تجزیہ پرانے سوالات کے نئے جوابات فراہم کر سکتا ہے۔ مندرجہ ذیل مطالعہ آریوسف سٹوں کی زندگیوں، نظریات اور فرقوں کی سرگرمیوں کا ایک تاریخی اکاؤنٹ پیش کرتے ہوئے ان فنتاسیوں کا سراغ لگاتا ہے، یعنی گائیڈ وان لسٹ 18481919 اور جورگ لانز وون لیبنفیلس 18741954 اور آسٹریا اور جرمنی میں ان کے پیروکار۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے ویانا میں ابتدائی طور پر سرگرم آریوسف سٹوں نے جرمن عالمی حکمرانی کے آنے والے دور کی پیشن گوئی اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے جرمن ولکش قوم پرستی اور نسل پرستی کو ہیلینا پیٹرونا بلوٹسکی کے نظریہ سے مستعار خفیہ تصورات کے ساتھ جوڑ دیا۔ ان کی تحریروں نے ایک پراگیتہاسک سنہری دور کو بیان کیا جب دانشمندانہ علمی پجاریوں نے خوفہنسل پرستانہ عقائد کی وضاحت کی تھی اور ایک اعلیٰ اور نسلی طور پر خالص معاشرے پر حکمرانی کی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جرمن مخالف مفادات، مختلف طور پر غیر آریائی نسلوں، یہودیوں، یہاں تک کہ ابتدائی چرچ کے نام سے پہچانے جانے والے کی ایک بڑی سازش نے غیر جرمن کمتر لوگوں کو آزاد کر کے اس مثالی جرمن دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جعلی مساوات پرستی کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی نسلی الجھنوں نے تاریخی دنیا کو اپنی جنگوں، معاشی مشکلات، سیاسی غیر یقینی صورتحال اور جرمن عالمی طاقت کی مایوسی سے آگاہ کیا۔ اس جدید دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے نے خفیہ مذہبی احکامات کی بنیاد رکھی جو قدیم جرمنوں کے کھوئے ہوئے باطنی علم اور نسلی خوبیوں کے احیاء اور اسی مناسبت سے ایک نئی پنجرمن سلطنت کی تخلیق کے لیے وقف تھے۔ ثقافتی مایوسی پسند تھے۔ 19ویں صدی کے آخر تک آسٹریا ہنگری کی ہیبس برگ سلطنت میں جرمن قوم پرستوں کی شکایات اور ان کے تصورات کے درمیان ایک واضح ربط موجود ہے۔ اس طرح کے عوامل جیسے کیتھولک ازم، معاشرے میں تیزی سے شہری اور صنعتی تبدیلیاں، ایک کثیر القومی ریاست میں سلو اور جرمن مفادات کا تصادم، جارج وون شونر کے تحت آسٹریا کی پنجرمن تحریک کا عروج، اور سوشل ڈارونزم کا فروغ اور اس کے نسل پرستی کے اصول بھی ان کی سوچ پر اہم اثرات مرتب کرتے تھے۔ ان کے عقائد میں جادو کا کردار اور اہمیت اصولی طور پر موجودہ اور ان کے انتہائی سیاسی رویوں پر ان کے گہرے رد عمل کے لیے قانونی جواز کی ایک مقدس شکل کے طور پر واضح ہے۔ آریوسف سٹوں کے تصورات کا تعلق التزام اور پاکیزگی، سازشوں کے مقابلہ میں مشن کا احساس اور ایک شاندار قومی مستقبل کے 1000 سالہ تصورات سے۔ اس تمہید کا مقصد کے تفصیلی امتحان کا منظر پیش کرنا ہے۔ جس پس منظر کے خلاف نے جنم لیا وہ 19ویں صدی کے قوم پرستی،
اینٹی لبرلزم، ثقافتی مایوسی اور نسل پرستی کے عصری نظریات کا تھا۔ ہمارا نقطہ آغاز تحریک ہوگا جس نے ان تصورات کو ایک مربوط نظریاتی نظام میں یکجا کیا کہ اپنے مطالعے میں نظریہ جارج ایل ماس نے لفظ ووک کے روحانی مفہوم پر تبصرہ کیا ہے۔ 19ویں صدی کے دوران اس اصطلاح نے عصری جرمنوں کے لیے اس کے سیدھے سادے ترجمہ لوگوں سے کہیں زیادہ اشارہ کیا۔ یہ ایک مشترکہ تخلیقی توانائی، احساسات اور انفرادیت کے احساس سے متاثر قومی اجتماعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مابعد الطبیعاتی خصوصیات جرمن لوگوں کے منفرد ثقافتی جوہر کی وضاحت کرنے والی تھیں۔ وولک کے ساتھ نظریاتی مشغولیت دو وجوہات کی بنا پر پیدا ہوئی۔ پہلی، یہ ثقافتی رجحان جرمنی کے تاخیری سیاسی اتحاد کا نتیجہ تھا۔ دوم، اس کا جدیدیت کے لیے وسیع پیمانے پر رومانوی رد عمل سے گہرا تعلق تھا۔ جرمنی کی تفریق کو تصویری طور پر چھوٹی مخصوص ریاستوں، رجتوہے اور ڈچیوں کے نقش و نگار سے واضح کیا گیا تھا جنہوں نے بڑی ریاستوں پرشیا اور آسٹریا کے ساتھ مل کر 1806 میں جرمن قوم کی مقدس رومی سلطنت کی تشکیل کی جب تک کہ اس کے 1806 میں باقاعدہ تحلیل نہ ہو جائے۔ شکست کے بعد نپولین کی یہ حالت ایک ڈھیلے جرمن کی تخلیق سے بمشکل تبدیل ہوئی تھی۔ کنفیڈریشن جس نے رکن ممالک کو اپنے الگ راستے اختیار کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اگر 1815 میں ویانا کی کانگریس کے نتائج نے جرمن قوم پرستوں کو مایوس کیا تھا، تو 1848 کے انقلابات کے بعد ان کی امیدیں پھر مایوس ہو گئیں۔ سیاسی اتحاد کی طرف اس سست پیش رفت کے نتیجے میں جرمنوں نے ثقافتی لحاظ سے قومی اتحاد کا تصور تیزی سے شروع کیا۔ یہ رجحان 18ویں صدی کے اواخر میں شروع ہوا تھا، جب قبل از رومانی سٹرم اینڈ ڈرنگ تحریک کے مصنفین نے لوک گیتوں، رسم و رواج اور ادب میں تمام جرمنوں کی مشترکہ شناخت کا اظہار کیا تھا۔ قرون وسطی کے جرمنی کی ایک مثالی تصویر کو اس کے روحانی اتحاد کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مدعو کیا گیا، چاہے کبھی سیاسی اتحاد نہ ہوا ہو۔ ماضی اور روایات پر اس زور نے اتحاد کی وجہ کو ایک مضبوط افسانوی کردار عطا کیا۔ جب بسمارک نے 1871 میں پرشیا کے بادشاہ کو جرمن قیصر کے طور پر ایک نئے سیکنڈ ریخ کا اعلان کیا تو آخرکار قومی اتحاد کی جیت دکھائی دی، لیکن نئی ریاست بہت سے جرمنوں کے لیے مایوس کن ثابت ہوئی۔ اتحاد کی مثالی توقعات نے یوٹوپیائی اور مسیحی توقعات کو پروان چڑھایا تھا، جو عوامی انتظامیہ کی منحوس حقیقتوں سے پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ حکومت اور سفارتکاری کے عام کاروبار میں نیم مذہبی جذبات کو کوئی جگہ نہیں مل سکی۔ یہ بڑے پیمانے پر محسوس کیا گیا تھا کہ پرشیا کے تحت سیاسی اتحاد اس کے ساتھ نہیں لایا گیا تھا جو اس کا اعلیٰ احساس تھا۔ قومی خود آگاہی اس کی توقع میں مضمر ہے۔ مزید برآں، نئی ریخ صنعت اور شہروں کی تعمیر میں تیزی سے قابض تھی، ایک ایسا عمل جو محض مادیت پر مبنی معلوم ہوتا تھا اور جو پرانے دیہی جرمنی کو تباہ کر رہا تھا، جو کہ اس کے لیے ایک ضروری آئیڈیل تھا۔ اقسام، جبکہ آریائی اور اس طرح جرمن نیلی آنکھوں والے، سنہرے بالوں والے، لمبے اور اچھے تناسب والے تھے، وہ شریف، ایماندار اور بہادر بھی تھے۔ جدوجہد کے ذریعے ارتقاء کا ڈارونسٹ نظریہ بھی اس لیے اٹھایا گیا تھا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اعلیٰ خالص نسلیں مخلوط کمتر نسلوں پر غالب آئیں گی۔ نسلی سوچ نے سیاسی سامیت دشمنی کے عروج کو آسان بنایا، جو خود جدیدیت کے تناؤ سے بہت قریب سے جڑا ہوا ہے۔ اقتصادی تبدیلی کے تباہ کن نتائج پر قدامت پسند غصے کے جذبات یہودیوں کی بے عزتی میں رہائی پا سکتے ہیں، جنہیں روایتی اقدار اور اداروں کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ نسل پرستی نے اشارہ کیا کہ یہودی صرف ایک مذہبی برادری نہیں ہے، بلکہ حیاتیاتی طور پر دوسری نسلوں سے مختلف ہیں۔ کی سیاسی جوڑے 19ویں صدی کے آخر میں ولکیش نظریہ اور آسٹریا میں پینجرمن تحریک میں تھیں۔ قومیت کے مسئلے اور جدیدیت کے بارے میں ان کے رجتی رد عمل نے ایک پینجرمن سلطنت کے تصور کو جنم دیا، جس میں غیر جرمن قومیتوں اور نچلے طبقات کو آزادی اور نمائندگی کے تمام دعووں سے انکار کر دیا جائے گا۔ جرمن نسلی فضیلت کے نظریات، لبرل ازم مخالف اور سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کے بارے میں بے چینی ان کی فکری تشویش کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ان کی جادوگری ایک اصل شراکت تھی۔ ایک متروک اور غیر یقینی سماجی نظام کی پائیدار جواز کی توثیق کے لیے جادو پرستی کی درخواست کی گئی تھی۔ قدیم تھیوکریسیوں، خفیہ معاشروں
और रोज़क्रूशनिज़्म और फ्रीमेसनरी के सूफियाना इल्म के तसव्वुरात और अलामतों को के नज़रिए में बाना गया था, ताकि ये साबित किया जा सके कि जदीद दुनिया गलत और बुरे उसूलों पर मबनी है और अक़दार को बयान करने के लिए मिसाली दुनिया के इदारे उनके जायज़ होने के लिए नीम मजहबी मवाद पर इन्हिसार ने इंसानी मुआशरे के मुनासिब इंतज़ाम के बारे में मुकम्मल अकायद के लिए और यूसुफ सट्टों की ज़रूरत को ज़ाहिर किया। ये असरी दुनिया के साथ उनकी गहरी बेजारी का भी एक इशारिया था। रोमानवी रजत पसंदों और हजार साला के तौर पर यूसुफिस्ट अमली सियासत के हाशिए पर खड़े थे, लेकिन उनके नज़रियात और अलामात देर से विल्हेल्मेन जर्मनी में मुतअद्दिद सामी मुखालिफ और कौम परस्त गिरोहों तक पहुँच गए, जहाँ से पहली जंग अजीम के बाद म्यूनिख में इब्तिदाई नाज़ी पार्टी उभरी। ये मुताला ज़ाती राबतों और अदबी असरात के ज़रिए एरुसवफ़ी की बका का सुराग लगाता है। इस इम्कान की भी छानबीन की गई है कि लिस्ट और लांस वोन लीबेनफिलिस का एडवुल्फ हिटलर पर उनके जंग से पहले के वियाना दिनों में पहले से ही असर रहा होगा। को 1920 की दहाई में छूटी छूटी कोठरियों के ज़रिए परवान चढ़ाया जाता रहा, जिन्होंने वीमार रिपब्लिक के दौरान कौमी बहाली की उम्मीद में नस्ल परस्ती पर असरार मज़ाहिब का प्रचार किया। कम अज़ कम 2 करीब से मुलव्वस थे। जर्मन शनाख्त का रोमानवी जश्न, फर्जी कुरून वस्ती का कैसर, इसके जदीद जंगी जहाज़ और हम असर गिरनेडरसटिल्फिन तामीर, सबको सेकेंड रीख में पुराने और नए के दरमियान इस तनाव की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। शाही तमाशे के इसराफ और गलियों के पुरतइश चेहरों के पीछे तेज़ रफ्तार सनती इनकलाब की सेकुलर हकीकतें पोशीदा हैं। ऑस्ट्रिया के नए पर्शियाई गलबा वाले रीख से इखराज ने दोनों ममालिक में मायूस कौम परस्तों को छोड़ दिया था। 1866 में एक अजीम तर जर्मनी की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की फौजी शिकस्त के जरिए पर्शिया के उरूज को मजबूत किया और इसे जर्मन मामलात से दस्तबरदारी पर मजबूर कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी में जर्मन कौम परस्तों की पोजीशन इसके बाद से मुश्किल थी। 1867 में हंगरियों को दोहरी रियासत के अंदर सियासी आज़ादी दी गई। अगली दहाइयों में ऑस्ट्रिया में पेजर्मन तहरीक की तरक्की ने मखलूत जर्मन और सिलो कौमियतों की हालत में ऑस्ट्रिया के जर्मनों की मखमसे की अक्कासी की। उनके प्रोग्राम ने पोली गिल्वर्ट हिबसबर्ग सल्तनत से ऑस्ट्रिया के जर्मन आबाद सूबों की अलहदगी और सरहद के इस पार नए सेकेंड रीख में उनके शामिल होने की तजवीज़ पेश की। इस तरह के इंतज़ाम को बिलाखिर 1938 में थर्ड रीख में ऑस्ट्रिया के आंशलुस ने महसूस किया के नज़रिए ने जदीदियत के ख़िलाफ़ एक अमूमी रद्द-ए-अमल को भी कबूल किया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों मगरबी मईशतों के मुकाबले में देर से तरक्की करने वाले थे। इन ममालिक में सरमायादारी से पहले के रवैयों और इदारों की बका का मतलब ये था कि जदीदियत ने इन अफराद पर एक ख़ास दबाव डाला जो अब भी रिवायती देही समाजी निज़ाम के साथ पहचाने जाते हैं। बहुत से लोग जदीदियत को हक़ीर समझते थे क्योंकि बढ़ते हुए शहरों और बढ़ती हुई सनतों ने कायम शुदा कम्युनिटीज़ को जड़ से उखाड़ फेंका और उनके तहफ़्फ़ुज़ और हैसियत के एहसास को मुतासिर किया। लिबरलिज़म और अक़लियत पसंदी को भी मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि उनका रुझान वक्त के मोतबर इदारों को बेबुनियाद बनाने और कबूल शुदा अकायद और हुक्काम को बदनाम करने का था। इस जदीदियत मुखालिफ अदम इत्मीनान का तज्ज़िया 3 अहम जर्मन कौम परस्त पैगंबरों की तहरीरों में किया गया है, पाल डीलीगार्ड, जोलेस लैंगबहन और मोलर वैन डेनबर्ग। नस्ल परस्ती और भी के नज़रिए में अपनी जगह रखते थे। कौमी इम्तियाज़ और बरतरी के दावों को दुरुस्त साबित करने के लिए नस्ली इख्तिलाफ़ात की हकीकत का फ़ायदा उठाया गया। एक बार जब इल्म बशरियात और लिसानियात ने नस्लों की दर्जाबंदी के लिए तजुर्बाती मेयारात पेश किए तो ये जर्मन नस्ल की विलकेश तरीफ़ों में एक अहम मकाम बन गए। अंदरूनी अखलाकी खुसूसियात का एक मजमुआ नस्ली की बैरूनी खुसूसियात से मुताल्लिक़ था। हाइनरिक हिमलर 1930 की दहाई में क़ब्ल अज़ तारीख़ में अपने मंसूबों एसएस ऑर्डर की रस्मी और यहाँ तक कि 3वीं सदी में अजीम जर्मन रीख के लिए अपने बसीरत अंगेज़ मंसूबों में हिस्सा डालते हुए उनकी जानिशीनी के इस बयान में यह दिखाया गया है कि किस तरह एरुसवफ़ी के तसव्वुरात, इज़्तिराब और सक़ाफ़ती पुरानी यादों की अलामात होने के अलावा तीसरे रीख की हतमी ख्वाबों की दुनिया को रोशन करते हैं।